بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن ممبر پر چڑھ کر شکر خدا بجا لائے اور زبور پڑھ کر عرض کی، الہی توبہ تو نے میری قبول فرمائی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ توبہ تمہاری میں نے قبول کی۔ پھر اسی وقت عرض کی، اے رب میں ڈرتا ہوں خطا اپنی بھول جاؤں، تو میرے بدن پر ایک نشان خطا کا رکھ دے تاکہ اس گناہ سے اپنے تئیں نہ بھولوں، اور مجھے نشان دیکھنے سے یاد رہے۔ تب بے حسب خواہش اللہ تعالیٰ نے ان کی دائنی ہتھیلی پر ایک نشان اس گناہ کا جو مذکور ہے رکھ دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اس پر نگاہ رکھتے تھے اور اپنی خطا کو اور ماضی کو نہ بھولتے تھے اور بار بار استغفار پڑھتے رہتے تھے، اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھتے تھے، اور اس ہاتھ کو جس پر وہ گناہ کا نشان تھا سب کو دکھاتے تھے، اور خود اس کو دیکھ کر بہت افسوس کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی زاروں کے تار روتے بھی تھے۔ اسی وجہ سے خدا کے دربار میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور کبھی عدل و انصاف کے تخت پر بیٹھے تھے کہ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن دو دہقانی متخاصمین داد و خواہ ان کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کی بکریوں نے میرا کھیت کھا لیا ہے اور آپ اس کا انصاف کر دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ قیمت بکریوں کی اور کھیت کی بتاؤ۔ تب انہوں نے بکریوں کی اور کھیت کی قیمت ٹھہرائی تو معلوم ہوا کہ زراعت کی قیمت بکریوں سے زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ زراعت والے کو بکریاں حوالے کر دیں، اور بکریوں والا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے روتا ہوا نکل آیا، اور اسی وقت حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ وہ اپنے دروازے پر بیٹھے تھے۔ اس شخص کو روتے دیکھا تو انہوں نے اس شخص سے دریافت کیا، بھائی تم کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف کر کے میری کل بکریاں کھیت والے کو دے دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، تم خلیفہ خدا سے جا کر کہو، اے خلیفہ خدا، اگر آپ ہمارے اس مقدمے کو غور کر کے انصاف فرما دیں تو پھر اس غریب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس شخص نے بے موجب ارشاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اور پھر فرمایا کہ یہ بات تم کو کس نے بتلائی؟ وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھ کو کہا کہ تم پھر خلیفہ خدا کے پاس جاؤ اور ان سے گزارش کرو کہ میرے مقدمہ پر پھر غور کیا جائے تاکہ غریب کے حق میں کچھ بہتری ہو۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان حضور، اگر اس مقدمہ کو اچھی طرح سے غور کر کے انصاف فرما دیں تو میرا خیال ہے پھر اس غریب کے حق میں بہتری ہوگی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ کہو تم اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تب دونوں حضرات نے اس مقدمہ پر نہایت غور و خوض کیا اور اس کا فیصلہ یوں چکا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،
داؤد اور سلیمان کو دی ہدایت ہم نے جس وقت وہ حکم کرتے تھے دونوں بیچ کھیتی والوں کے، جس وقت کہ چگ گئیں بیج اس کے بکریاں، ایک قوم کی اور روبرو تھا ہمارے ان کا فیصلہ، پس سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، اور دونوں کو حکم اور علم تھا۔ بعد تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں کو دلوا دیا کھیتی والوں کو بدلہ ان کے نقصان کا، اور اس وقت ان کے دین میں یوں تھا کہ چور کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ اس کے موافق یہ حکم کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کم سنی تھے، انہوں نے بھی جھگڑا اپنے پاس منگوایا اور کہا، کھیتی والوں کو بکریاں تم ان کی رکھو اور ان کا دودھ پیا، اور وہ کھیتی کو پانی دیا کریں، بکریاں والے جب کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جائے تب ان کی بکریاں واپس کرو۔ یعنی بکریاں والے جو تھے جن کی بکریوں نے ان کے کھیت کو ختم کر دیا تھا، اجاڑ دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ وہ بکریاں اس کھیتی والے کو دے دیں کہ وہ ان کا دودھ پئیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، اور کھیتی والا اس کو اس کا کھیت جو اس نے بنایا تھا دوبارہ کھیت میں کاشتکاری کر کے جیسی اس کی پہلے فصل تھی ویسی جب اس کی فصل ہو جائے تو وہ اس کو اس کی فصل اور کھیتی واپس کر دے، اور وہ بکریاں اس کو واپس کر دیں، تاکہ دونوں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ انصاف کیا، اور آئندہ حضرت داؤد علیہ السلام بغیر مشورہ سلیمان کے کوئی بھی حکم لوگوں پر نافذ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک بڑھیا سلیمان علیہ السلام کے پاس غیبانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس داد خواہ آئی، اور وہ آ کر بولی، اے خلیفہ خدا، میں بڑھیا ہوں اور نہایت ہی ضعیفہ عیال دار بھی ہوں۔ ایک روز اپنے عیال و اطفال کے لیے دکھ محنت کر کے اپنے سر پر آٹا لائی تھی، اسی وقت ہوا اتنی تیز چلی کہ میرے سر پر جو آٹا تھا وہ سب اڑا لے گئی، اور میرے لڑکے بالے بھوکے مرتے ہیں، آپ اس کا کچھ انصاف کیجئے، اگر ممکن ہو اس سے میرا آٹا اس ہوا سے واپس دلوا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، ہوا پر میرا حکم نہیں چلتا، اور میں کیوں کر کے ہوا کو بولوں کہ تجھ کو آٹا واپس دے؟ میں اس کے بدلے میں اپنی طرف سے آٹا تم کو دیتا ہوں، تو اس کو لے جا کر اپنے بچوں کو کھانا کھلا۔ یہ سن کر بڑھیا خوش ہوئی اور آٹا لے کر دعا کرتی ہوئی چلی۔ دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑھیا کو دیکھ کر پوچھا، اے بڑھیا مائی، تو کیوں آئی تھی؟ فریاد کرنے آئی تھی یا آٹا مانگنے کو؟ وہ بولی، میں تو فریاد کرنے آئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف کیا، اپنی طرف سے مجھے آٹا دلوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا معاملہ ہے، تب اس نے اس کو بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا، تم جاؤ خلیفہ خدا سے کہو کہ اے نبی اللہ، میں تو ہوا سے قصاص چاہتی ہوں، آپ سے آٹا نہیں مانگتی۔ یہ سن کر بڑھیا پھر واپس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور ان سے جا کر کہا، میں تو ہوا سے اپنا قصاص مانگتی ہوں، آٹا نہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، تو مجھ سے 10 من آٹا لے جا، پر ہوا سے انتقام مت چاہ،
کیونکہ میری حکومت ہوا پر نہیں چلتی کہ میں اس کو پکڑ کر منگواؤں اور اس سے تیرا انتقام حاصل کروں۔ پھر بڑھیا ناچار ہو کر 10 من آٹا لے کر خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام سے رخصت ہو کر دروازے پر جب آئی تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، تو کیوں بغیر فیصلہ کے جاتی ہے؟ پھر جا کر خلیفہ خدا سے کہو کہ میں آٹا نہیں چاہتی ہوں، آپ اس کو پھر لیجئے اور میرا خدا را کوئی فیصلہ کر دیجئے۔ یہ سن کر بڑھیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے وہی باتیں جا کر کہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑھیا سے کہی تھی۔ وہ باتیں سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ وہ بڑھیا بولی کہ یہ باتیں مجھے دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے بیٹے، میں ہوا کی تجویز کیسے کروں؟ وہ تو پکڑی نہیں جاتی۔ ہاں، اس کی صورت مجسم ہوتی تو البتہ میں اس کو پکڑ منگواتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، اس کو پکڑ کر حاضر کرنا بہت سہل بات ہے اور وہ آپ کی دعا کافی ہے۔ آپ دعا کریں، خدا کے حکم سے ہوا صورت شخص بن کر خود ہی حضرت کے حضور میں حاضر ہو جائے گی، اور میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا کے پاس مواخذہ ہو۔ اگر وہ بڑھیا آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کرے اور وہ انصاف طلب کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی جناب میں دعا مانگی اور حضرت سلیمان نے ان کے ساتھ آمین کہی۔ اس وقت خدا کے حکم سے ہوا بے صورت شخص بن کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ تب بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا اور ہوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ یا نبی اللہ، جو میں نے کیا تھا وہ خدا کے حکم سے کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، وہ کیا ہے؟ بیان کرو۔ ہوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ یا نبی اللہ، دریا میں ایک قوم کی کشتی تھی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور وہ قریب ڈوبنے کے تھی اور دریا کے سیلاب کے گرداب میں آ پڑی تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی تھی کہ اگر کشتی محتاجوں کو اس کشتی کو گرداب سے اللہ بچا لے گا تو اس کشتی کا سب مال خدا کی راہ پر فقیروں اور محتاجوں کو دیں گے۔ اسی وقت خداوند نے مجھ کو حکم دیا کہ تو اس بڑھیا کا آٹا لے کر اس کشتی کے سوراخ کو بند کر دے تاکہ یہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ چند روز کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ لگی اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ایک کشتی نظر کی دریا کے کنارے پہنچی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب مال نظر کا کشتی سے منگوا کر آدھا فقیروں اور محتاجوں کو دیا اور آدھا مال اس بڑھیا عورت کو دیا جس کے آٹے سے اس کشتی کا سوراخ ہوا نے بند کیا تھا۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے خدا کی کیا اطاعت و بندگی کی تھی جو تجھ کو اتنا مال ملا؟ وہ بڑھیا بولی کہ میں نے خدا کی بندگی نہیں کی تھی، مگر ایک دن ایک فقیر بھوکا پیاسا محتاج میرے پاس آیا اور اس نے کھانے کا سوال کیا اور اس وقت میرے پاس صرف ایک روٹی تھی۔ چنانچہ میں نے وہ روٹی اس فقیر کے حوالے کر دی اور اس فقیر نے اس روٹی کو کھا کر مجھ سے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں،
اور اس روٹی سے مجھے سحری نہیں ہوئی، کچھ اور دیجیے۔ میں نے کہا تم ذرا ٹھہرو، میں گندم پیس کر روٹی پکائے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر آٹا پیس کر اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ راستے میں ہوا کی تیزی سے وہ سب آٹا اڑ گیا، اور میں جانتی ہوں کہ مجھ پر تکلیف گزری اس بھوکے فقیر کے سبب سے کہ وہ بہت ہی متفکر غمناک ہو کر تمہارے پاس داد خواہ آئی تھی۔ اتنا مال خدا کی مہربانی سے تمہارے ہاتھ سے مجھ کو ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر یہ بات کہی تھی کہ اس بڑھیا کو کہہ دو کہ اتنا مال جو تو نے پایا ہے اس آٹے کا بدلہ ہے جو ہوا ہے، جو ہوا نے اڑا لیا تھا، اور اس روٹی کے بدلے جو تو نے اس فقیر کو دی تھی اس کا بدلہ آخرت میں 70 روٹیاں ملیں گی۔ منقول ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، ہم احوال قیامت کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو قیامت کا یقین ہو، اور یہ بھی ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ روز قیامت اسی طرح ماجرا گزرے گا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عید کے دن تم کو یہ ماجرا دکھاؤں گا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سردار رئیس القوم مالدار تھا، اور اس کی ایک گائے زرد رنگ خوش نما پاؤں تھا، اور اس پر زری کے کپڑے ڈال کر خوب سجا کر میدان میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت نہایت ہی عابدہ و زاہدہ تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑا نیک اور صالح تھا، اور دونوں نے صحرا میں جا کر ایک عبادت گاہ بنا کر رکھی تھی اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں اپنی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں خدا کی عبادت میں مصروف تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی اسباب نہ تھا، مگر اس کے کنارے ایک چشمہ قدرتی جاری تھا، اور اسی چشمہ کے کنارے ایک انار کا درخت بھی تھا۔ خدا کی مہربانی سے ہر روز اس میں 2 انار لگتے تھے، اور ان کو وہ دونوں ماں و بیٹا کھاتے تھے اور اسی پر قناعت کرتے تھے۔ تقریباً یہ حال 70 سال تک رہا۔ ایک روز اس کے بیٹے نے کہا، اے اماں، شہر کے اندر تو بازار میں بہت سی چیزیں بکتی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ بازار سے لا کر کھاؤں۔ اس کی ماں نے اس سے کہا، اے بیٹے، 2 انار اللہ تعالی ہم کو بغیر کسی محنت و مشقت ہر روز عنایت کرتا ہے، یہی کھا کر شکر کر اور کسی دوسری چیز کا لالچ مت کر، لالچ بری چیز ہے۔ یہ کہہ کر جب درخت کی طرف نظر کی تو 2 انار جو روزانہ لگتے تھے اچانک غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، وہ جو 2 انار اللہ تعالی ہم کو بطور روزی کے دے رکھے تھے بے صبری اور ناشکری کے غائب ہوئے، پس ایک رات اور ایک دن دونوں ماں بیٹا بھوکے رہے۔ اتنے میں اجنبی کی ایک کی گائے، جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، دونوں ماں بیٹوں کے پاس آئی اور بولی کہ مجھ کو ذبح کر کے کھا جائیں، میں تمہاری حلال روزی ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، یہ گائے چاہتی ہے کہ ہم کو گناہ میں گرفتار کرے۔ تب اس کو ہانک دیا، پھر وہ آ کر موجود ہوئی، ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر سو گئی اور اپنا حلق سامنے کر کے بولی، اے میاں، مجھ کو ذبح کر کے کھاؤ اور میں تمہارا رزق حلال ہوں، لیکن اس پر بھی نہ مانا، اور پھر اس کو ہانک دیا۔ کچھ دیر بعد پھر وہ آ کر موجود ہوگی، تب ناچار ہو کر تیسرے دن ماں بیٹے نے اس کو ذبح کیا۔
اور کباب وغیرہ بنا کر کھا گئے۔ ادھر جب وہ گئے تیسرے دن اپنے آقا کے گھر نہ گئی تو آقا نے اس کی بہت تلاش کی اور بہت سے لوگوں کو جنگل اور میدانوں کی طرف بھیجا، آخر وہ نہ ملی۔ بالآخر ایک عورت دلالہ قوم بنی اسرائیل سے تھی جو ہر گھر میں خرید و فروخت کے واسطے جاتی تھی۔ اتفاقاً وہ عورت ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی اور دیکھتی کیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے وہ دونوں ماں بیٹے کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔